نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. شریعت میں 4 عمل ایسے ہیں کہ جس کا ثواب انسان کو بتلا دیا جاتا یا انسان کو معلوم ہو جائے تو ان 4 عمل میں سے 2 عمل کے لیے اگر آپس میں ٹکراؤ ہو جائے، جھگڑا ہو جائے کہ ہم کریں گے تو اس کے لیے لوگ چٹھی اڑانا چاہے تو چھٹی بھی اڑا لیں گے. اور 2 عمل کے بارے میں اگر معلوم ہو جائے کہ اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے تو اس عمل کو کرنے کے لیے انسان کو اگر گھسٹ کے آنا پڑے، ہاتھوں کے بل چل کے آنا پڑے، گھٹنوں کے بل چل کے آنا پڑے، سرین کے بل اور پیٹ کے بل گھسڑ کے آنا پڑے تو بھی آئیں گے. ٹھیک، اس کا ثواب معلوم ہو جائے. آئیے دیکھتے ہیں وہ 4 عمل کیا ہے. ہمارے سامنے صحیح بخاری کی 615 نمبر کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے کا ثواب کتنا ہے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے تو لوگ اس کے لیے لڑائی کریں گے، جھگڑا کریں گے کہ میں اذان دوں گا اور میں پہلی صف میں رہوں گا. اور جھگڑا کرتے وقت جب ٹکراؤ ہو جائے گا تو کہیں گے چھٹی اڑا لو، جس کا نام نکلے گا وہ رہے گا یا وہ اذان دے گا. یہ اتنا ثواب اس کے اندر. اگر معلوم ہو جاتا تو ایسا کرتے لوگ، ایسا کرتے، بتایا نہیں گیا لیکن بہت ثواب ہے. تو 2 عمل ہو گیا کلیئر. دوسرا عمل جو 2 عمل بتایا گیا کہ جس کا ثواب معلوم ہو جائے تو کیا کریں گے لوگ، اگر پیر پہ چلنے کی طاقت نہیں ہے تو ہاتھوں کے بل چل کے آئیں گے، گھٹنوں کے بل چلیں گے، اور اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو پیٹ کے بل چلیں گے، اتنی بھی طاقت نہیں تو سرین کے بل چل کے گھسٹ کے آئیں گے. کیا ہے وہ 2 عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّحْجِيرِ، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ نماز کے لیے جلدی آنے کا ثواب کتنا ہے یا اول وقت میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے تو لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، کیا ہو گیا، لپکیں گے اور ایک دوسرے سے میں جاؤں گا پہلے، میں پہنچوں گا، آگے بڑھیں گے. آگے فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحَةِ، اور اگر لوگوں کو یہ معلوم پڑ جائے کہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کا کتنا ثواب ہے اور صبح فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، آئیں گے اور حبوا باندھ کر آئیں گے. حبوًا کا کئی ایک معنی ہے. ایک معنی یہ ہے کہ ہاتھوں کے بل چل کر آئیں گے، گھٹنوں کے بل چل کے آئیں گے، پیٹ کے بل چل کے گھسڑتے ہوئے آئیں گے اور سرین کے بل گھسڑتے ہوئے آئیں گے. ٹھیک ہے، یہ اگر ثواب معلوم ہو جائے. ہمارا آپ دیکھتے ہیں ہمارا ایمان کہاں تک. یہی بات اگر دنیاوی اعتبار سے کوئی ہم کو آ کے بتا دے، کیا بتا دے، وہ یہ کہہ دے کہ جو اذان دے گا اور جو پہلی صف میں نماز پڑھے گا ہر شخص کو 5-5 ہزار روپے ملیں گے. جو اذان دے گا اور پہلی صف میں نماز پڑھے گا 5,000 روپے ملے گا. سب لوگ آئیں گے. کہنے والا دنیا کا ہے، پتہ نہیں دے گا کہ بھی نہیں دے گا، ہاں مکر جائے تو، لیکن آئیں گے. اور یہ بتا دیا جائے کہ صبح کی نماز جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھے گا اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھے گا، دکان بند، آفس بند، جاب سے پہلے نکل کے آ جائیں گے، پہنچ لیں گے. 5,000 روپے مل رہا، 10,000 روپے ہو جائے ایک دن میں. دینے والا مکر بھی سکتا ہے، کیا پتہ ہے کہ نہیں ہے، معلوم نہیں. لیکن یہاں پر دینے والی ذات کس کی ہے؟ رسول اللہ رب العالمین کی. اور بتانے والا، پہنچانے والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارا حال کیا ہے؟ یقین ہے، ایمان ہے، کیا ہے؟ ثواب اگر بتا دیا جاتا تو ایسا ہوتا. تو بہرحال اس حدیث سے ہمیں 4 باتوں کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. پہلی بات، نماز کے لیے جو اذان دینا ہے وہ بہت بڑا کام ہے، اس کا اجر اتنا بڑا ہے. علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ اذان دینے والا جو نماز کے لیے اذان دیتا ہے وہ اس کی آواز سن کر جتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں ان سب کا ثواب اس کو ملتا ہے.
کیا ان سب کو اجر ملتا ہے. ان سب کا اجر جو ان کو مل رہا ہے وہ سب کس کو ملتا ہے؟ کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جو بھلائی کی طرف بلاتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا بھلائی کرنے والا ہے. تو سوچئے صلاۃ کے لیے بلا رہا ہے, نماز کے لیے بلا رہا ہے, کتنا بڑا اجر. اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا, پہلی صف میں نماز پڑھنے کا اجر بتا دیا جائے گا تو ایسا ہوگا کہ سب. اور یہاں کیا ہوتا ہے, آپ آگے بڑھ جائیے. ہاں اگر بولیں گے 5,000 روپये مل رہا ہے, ایک تو پیچھے آپ, میں جاتا ہوں. ہاں میں پہلے آیا تھا, بول کر گیا تھا, اور سب لوگ رکھ کے جاتے سامان وامان اپنا کہ میں بول کے گیا ہوں, ابھی میں آ رہا ہوں, تو میری جگہ ریزرو کر کے رکھو. ایسے ہی ہوتا نا. تو ہمارے ایمان کا لیول گھٹتا جاتا ہے. یہ باتیں اس لیے بتائی جاتی ہیں لیول بڑھے, ہمارا یقین اللہ پر ہو. دیکھیں انسان کتنا, ایک پائلٹ ہے, ٹکٹ انسان ایئر ٹکٹ لے لیتا ہے, بیٹھ جاتا ہے اس پائلٹ کے بھروسے, کہاں لے جا کے پھینکے گا نہیں معلوم, لیکن اعتماد بھروسہ اتنا ہے, بیٹھ جاتا ہے اس پر, اور آسمان کا سفر اور بادلوں کا سفر کر کے چلا آتا ہے. اعتماد ہے اس پر. اس سے کہیں زیادہ یقین اللہ رب العالمین پر ہونا چاہیے, اس سے کہیں زیادہ یقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ہونا چاہیے. کیا ہے ہمارا ایسا یقین؟ کیا ایسی فکر ہے ہمارے جنت حاصل کرنے کی؟ یہ غور کرنے کی چیز ہے. دنیا چلتے چلتے, اسباب کے چلتے چلتے ہم دنیا کے پیچھے اس ایمان کو کھو دیتے ہیں, اس قیمتی چیز کو کھو دیتے ہیں, اس کو کمزور کر دیتے ہیں. اس طرح کی مجلسیں نہیں لگے تو کمزور ہو جائے گا ایمان, دنیا ہی دنیا دکھائی دینے لگ جائے گی. یہ تو اللہ کی رحمت ہے ہم پر کہ ہم کچھ وقت سن لیتے ہیں, اور سننے کے بعد غور بھی کرو. یہ دماغ ہے نا, صرف سن کے سن ہو جاتا ہے, سن کے کیا ہوتا ہے, سن ہو جاتا ہے. ہم غور بھی کیا کریں. دیکھیے ہمارے پاس یہ ایک بہت بڑا آلہ رکھا ہوا ہے, میں آپ کو بہت کلیئر بات بتاتا ہوں. ادھر سنا اور ادھر موبائل چلا لیا, کیا غور کیا ہم نے؟ آج ہم کو درس میں کتنی بات معلوم ہے, کتنا بتایا گیا, غور کرنے کا موقع ہی نہیں ہم کو دیا جا رہا ہے, یا ہم موقع کھو دے رہے ہیں. غور بھی کرو, موبائل سائڈ میں رکھ کے آج درس میں کیا بتایا گیا, رات میں سوؤں گا تو غور کروں گا کیا کیا بتایا. لیکن موبائل دیکھتے دیکھتے سویا ہے, میسج پڑھتے پڑھتے سویا ہے, چیٹنگ کرتے کرتے سویا ہے, ویڈیوز دیکھتے دیکھتے سویا ہے, ریلز چلاتے ہوئے سویا ہے. کہاں غور کرنے کا موقع ہے, کہاں اتنا وقت ہے؟ تو غور بھی تو کرو میرے بھائی. کتنا ہم نے علم لیا, اس پہ غور تو کرو. یہ علم تو آ گیا, لیکن غذا بنی کیا ہمارے جسم کی, ہماری روح کی غذا بنی؟ علم وہ نہیں ہے جو زبان پر ہو, علم وہ ہے جو عمل میں آ جائے. علم وہ جو ہے جو روح کی غذا بن جائے. روح کی غذا نہیں بن رہی میرے بھائی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے بتایا کرتے تھے, اس لیے صحابہ کرام ایمان کے یقین کے پہاڑ بن جاتے. اور پھر ہم رسول کے وارثین آپ کو بتاتے ہیں, غور کرنے کے لیے بتاتے ہیں نا کہ غور کریں. اس لیے تھوڑا تھوڑا بتایا جاتا ہے, اتنا نہیں بتایا جاتا ہے, تھوڑا بتایا جاتا ہے تاکہ ہم غور کریں. اس حدیث سے ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہوتی, میں آج ذکر نہیں کروں گا کتنی باتیں معلوم ہوتی, بس اس پر آپ غور کریں. ہم نے کتنا ثواب کھویا ہے, ہم نے کتنا ایمان کو اپنے کمزور کیا ہے, ہم نے کتنا اپنے آپ اپنے دل کی غذا کو چھوڑا ہے یا اس کو دیا نہیں. یہ بھی غور کرنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین مجھے اور آپ سب کو ان تمام باتوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے, یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.